بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کی قسم کھائی تھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد یہ قسم ساقط نہیں ہوتی ہے۔ جنرل حمید گل کہا کرتے تھے، اور واقعی نہیں ہوتی ہے، ظاہری بات ہے۔ ایک اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم پاکستان کے خیرخواہ رہیں گے اور سالمیت کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ یہ بات اس کی اہمیت اور زیادہ ہوگی جب دین کی سمجھ آئی۔ تو آج ایک جنرل عبدالغفور صاحب کا بہت ہی اچھا بیان سامنے آیا ہے، اس کو ذرا پہلے سنیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے، اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہم نے لے کے آگے چلنا۔ آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارے سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالا تر نہیں ہے، اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے، تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہم نے لے کے آگے چلنا۔ آرمی چیف یہ ایک سوچ کا انہوں نے ذکر کیا ہے، چونکہ اصل بات سوچ ہے۔ اصل بات انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے نا، وہ اس کی سوچ ہے، باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہے۔ سوچ انسان کو، ایک انسان کو دوسرے انسان سے مختلف کرتی ہے۔ تو بڑی پیاری سوچ یہ سمجھنے لائے ہیں، بڑا اچھا ایک ایک تھاٹ ہے، اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اسی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے، اور اس سے زیادہ مقدم نہیں ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اور جو ادارہ ہے پاکستان آرمی، یہ کوئی پاکستان سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوچ جب تک ہم رہیں گے لے کے، تو پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ ظاہری بات ہے، جب پاکستان ہی نہیں رہے گا، اگر اللہ نہ کرے تو پھر فوج کہاں جائے گی؟ لیکن پاکستان سب سے اوپر، ان کے کہنے کے مطابق، اور اس سے نیچے فوج ہے، پھر ایک فوج کا پھر ایک چیف ہے، ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ ہیں۔ میں اس بات کو ایک سٹیپ آگے دیکھتا ہوں۔ جو آج سے 38 سال پہلے میرا معاملہ 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر پیش آ گیا تھا، میری سوچ یہ تھی کہ جو اللہ ہے نا، اللہ، ایمان، اللہ کی توحید، وہ پاکستانی فوج تو کیا، پاکستان سے بھی اوپر ایک چیز ہے۔ ایمان، سب سے پہلے ایمان، پھر پاکستان، اور پھر اسی حیثیت سے جو بھی جس کی اہمیت جتنی ہے۔ بلکہ جب جنرل مشرف صاحب نے وہ کتاب لکھی تھی کہ سب سے پہلے پاکستان، تو گویا اس کا میں نے جواب دیا تھا ان کو اپنی ایک بک کے اندر، دا یونیک سلوشن کے اندر، کہ سب سے پہلے ایمان، پھر پاکستان، اور پھر ساری باتیں۔ کیونکہ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اگر ایمان سے ہی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں تو پاکستان کا ہونا اور فوج کا ہونا اور ساری چیزیں اگر ہوں گی بھی صحیح طریقے سے، تو کم از کم مجھے کیا فائدہ ہوگا اگر میں ایمان سے ہی دستبردار ہو جاؤں؟ یا کوئی بھی آدمی ہے، مسلمان ہے، اگر اس کا ایمان کے اندر شرک آ گیا تو پھر اس کو پاکستان کیسے بچائے گا؟ اس کو جرنیلی کیسے بچائے گی؟ اس کو بڑا دولت کیسے بچائے گی؟ اس کو بڑا منصب کیسے بچائے گا؟ اس کو کوئی پارٹی کس طرح بچائے گی؟ پوری دنیا کیا، پوری کائنات پھر اس کو نہیں بچا سکتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ایمان۔ تو میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر یہی بات کہی تھی 38 سال پہلے۔ تو نہ صرف یہ کہ میری بات کو اہمیت نہ دی گئی، بلکہ ایک جرم قرار دے کے اس کو کہ یہ کیا ایمان کی باتیں تو آپ کی صحیح ہیں ارشد صاحب، لیکن یہ فوج ہے۔ یہ الفاظ میں نے بہت مرتبہ سنے ہیں، یقین کیجیے۔ کرنل نجم الحسن ملک سے بھی یہ باتیں میں نے سنی ہیں، اور کچھ آفیسرز بھی تھے اور جے سی اوز بھی، خاص کر، کہ ارشد صاحب بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ فوج ہے۔ تو مجھے حیرانگی ہوتی تھی، مجھے افسوس بھی ہوتا تھا کہ یہ کیا جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے؟ کیا فوج ایمان سے اوپر کوئی چیز ہے، یا پاکستان سے اوپر کوئی چیز ہے؟ نہیں، پہلے ایمان۔ کیونکہ ہماری یونٹ کے اندر یہ نعرہ لگتا تھا، دم دم علی علی یا علی مدد، وہ کرنل نجم الحسن ملک لگواتے تھے صبح مارننگ پی ٹی پریڈ میں۔ تو میں نے اس میں تھوڑا احتجاج کیا کہ یہ کیوں لگواتے ہیں؟ نعرہ تکبیر ایک کافی ہے، یہی مسلمانوں کا نعرہ رہا ہے، اور باقی اگر آپ کے اس فرقے کے مطابق یہ ہے، تو مجھے تو یہ قرآن سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ شرکیہ نعرہ ہے، اور قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔
اگرچہ میں اپنے کتنے ویڈیوز کے اندر ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی میں یہ بات کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اسٹیجوں سے میں نے یہ یا علی مدد کے نعرے بھی، یا رسول مدد کے نعرے بھی میں نے سنے ہیں، اور پھر آپ نے امام زامر بھی یہاں بندوایا تھا یا علی مدد کا پٹا، اور پھر قبر کے اوپر مزار کے اوپر آپ جا کے سجدہ بھی آپ نے کیا ہے، آپ اس کو بوسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بوسہ بھی شرک ہے، سجدہ بھی شرک ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تو انکار ہو جائے گا، بلکہ لا الہ الا اللہ کا اصل میں یہ انکار ہے۔ جو بھی شرک ہے، کسی قسم کا شرک ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ تو آج ہمارا جو پاکستان، جس کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہم کہتے تھے ہمارے بڑوں نے لیا ہے، تو اس کو تو شرک کا گودام بنا دیا آپ نے۔ مزار پوجے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، رکوع اور سجدے ہیں یہاں، اور سب سے بڑی بات یہ جو جمہوریت کا ایک نظام ہے، یہ مشرکانہ نظام ہے۔ بالکل میں شرح صدر کے ساتھ ہر جگہ اس کو بیان کر سکتا ہوں، قرآن کے خلاف یہ نظام ہے، احادیث کے خلاف یہ نظام ہے، اور نبی علیہ السلام کا اور صحابہ اکرام کا جو طریقہ ہے، ایک مکمل طریقہ وہ دے کے گئے ہیں، نہ جانے کیوں ہمیں وہ پسند نہیں آتا ہے۔ تو کوئی چیز بھی یاد رکھیے اسلام سے اوپر نہیں ہے، کوئی چیز اسلام سے اوپر نہیں ہے، ہمارے مالک اور خالق کے دیے ہوئے قانون سے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ صرف الفاظ لکھنے سے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے قانون کے اندر، 73 کا آئین اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، فلاں نے اس کو قانون توڑ دیا تھا، تو کچھ ہوش ہے آپ کو میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ کے قرآن کو کتنی مرتبہ آپ دن میں توڑتے ہیں، آپ اس کو اہمیت جب نہیں دیتے ہیں تو اللہ کی کتنی انسلٹ ہوتی ہے۔ عبدالغفور صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں آج اس کلپ کے اندر، یہ خالص صاحب کے اس چھوٹے سے بیان کے اوپر میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ غور کیجئے، آپ سے زیادہ یا ہمارے جرنیلوں سے زیادہ یا ہمارے آفیسر سے زیادہ یا سارے فوجیوں سے زیادہ کون زیادہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر جی ایچ کیو سے کوئی حکم ہو، آرڈر ہو، آرمی چیف کا حکم ہو اور نیچے عمل ہی نہ ہو اس کے اوپر، تو کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو بتائیے، کائنات کا جو مالک ہے، باس آف دی باسز، سب سے بڑا جو باس، کائنات کا مالک اکیلا آلمائٹی اللہ، کیا اس کا حکم نہیں ہے کہ میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی اور کو رکوع سجدہ نہیں کرنا، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے؟ یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیے کتنے دوسرے قوانین ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، 75 سال میں کسی ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا؟ بتائیے، غور کریں اس بات کے اوپر۔ کائنات کا مالک تو اوپر دیکھ رہا ہے کہ میں نے حکم دیا ہے چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہاں چوروں اور ڈاکوؤں کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، عہدے دیے جاتے ہیں، عزت کی جاتی ہے، اور بدکاروں کو یعنی کبھی سنسار کیا گیا ہے؟ کتنے شادی شدہ جو بدکار ہوتے ہیں ان کو کبھی سنسار کیا گیا ہے؟ بلکہ ہماری پرائم منسٹر نے اس کو ظالمانہ سزائیں قرار دیا تھا۔ بتائیے، اس سے بڑی کوئی اللہ کی غداری اور اللہ کے ساتھ بے وفائی ہو سکتی ہے؟ باقی یہ جو صورتحال بنی ہے، ہمارے جنرل باجوہ صاحب نے جو کمزوری دکھائی ہے، یہ بڑی ایک شرمناک بات ہے۔ ہمیں جو لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں بحیثیت فوجی، بحیثیت آرمی افسر، اور بحیثیت ایک مسلمان، اور بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی، بہت مجھے یعنی شرم آتی ہے کہ ہمارے جنرل صاحب نے کیا کیا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کر کے ہمارے ملک کی توہین کی ہے، یقین کی یہ دیوالیہ نکال دیا ملک کا، اور بالکل یہ ملک جو ہے نا بالکل سارے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل یعنی بہت زیادہ پریشانی میں ہے، تو یہ پریشانیاں یقین کیجئے چٹکیوں میں حل ہو سکتی ہیں۔ جنرل غفور صاحب اور ہمارے جنرل جو فیض صاحب ہیں، جنرل باجوہ کو بھی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا احساس پیدا کریں، ذرا اپنے اندر مضبوطی لائیں اور اللہ کو آگے کر دیں۔ یقین کیجئے اللہ کو سب سے اوپر رکھیں، پھر نیچے پاکستان، اور پھر ہماری فوج، پھر ہمارا سسٹم، سب چیزیں اسی طریقے سے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مذہبی جماعت بھی ہے تو وہ اللہ سے آگے نہیں ہے، ان کا امیر جو ہے وہ اللہ سے آگے نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں نے یہی معاملہ کیا ہوا ہے، اللہ سب سے پیچھے چل گیا، اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں آئی، تو اللہ کو سب سے اوپر لائیں، اس کو اکیلا معبود مانیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، اس کو پکارا جائے گا، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، کسی اور کے رکوع سجدے نہیں ہوں گے، بلکہ ان سب کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ چاہے جائے کہ ہم ان کی حفاظت کریں، کیا ہم اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی تھی، انسان بنایا، ہمیں افسر بنایا، آرمی چیف بنایا، جرنیل بنایا، اس لیے کہ شرک کی حفاظت کریں؟ ہم اپنی پولیس کو استعمال کریں، اپنے رینجرز کو استعمال کریں، اپنی فوج کو استعمال کریں اس شرک اور کفر کی حفاظت کے لیے، اس کافرانہ اور مشرکانہ نظام کی بقا کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے جب میں نے یہ باتیں سنی ہے کہ
پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ نہیں 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 نہیں، پاکستان کی ذلت اور خواری اس جمہوریت کے اندر ہے۔ 75 سالہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر۔ اس میں جھوٹ ہے، فراڈ ہے، آپس میں لعن طعن ہے اور نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں۔ یہ جمہوریت کے تحفے ہیں، جمہوریت کا حسن ہے۔ اسلام تو آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے، ایمان تو آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روئے زمین کی دولت خرچ کرتے، روئے زمین کی دولت خرچ کرتے، ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، یہ میں نے جوڑے ہیں۔ مالک فرماتا میں نے جوڑے ہیں۔ وہ اللہ آج بھی ہمارے دل جوڑ دے گا، یقین کیجئے۔ آج بھی جو بظاہر ناممکنات نظر آتا ہے، یقین کیجئے عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ سارے آپس میں بھائی بھائی بن سکتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر یہ مسلمان ہو جائیں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں دل کی گہرائی سے۔ ابھی تو صرف زبان سے پڑھتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ دل کی گہرائی سے پڑھو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہمارے عمران خان صاحب فوراً اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ کوئی کون خدا مانتا ہے؟ یہ کہو اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں۔ پھر پتہ چلے گا آپ جس نیوز کانفرنس کو بیان دے رہے ہیں نا، وہ مائک اٹھا کے ماریں گے آپ کو، کرسیاں اٹھا کے ماریں گے آپ کو، کیونکہ یہ کلمہ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جب کلمہ پیش کیا تھا مکہ کے اندر اور پھر طائف کے اندر جا کے، وہاں پتھراؤ ہوا تھا ان کے اوپر، پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اور یہاں ہمارے علماء اس کلمے کو بیان کرتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں آگے اور زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ کلمہ ہے ہی نہیں ان کے نزدیک۔ ان کے فرقے ہیں، مسلک ہیں، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی سلفی، کوئی صوفیزم، سب ہر چیز ان کے پاس ہے، نہیں ہے تو دین اسلام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں آگے بڑھو، فوج اس مسئلے کو حل کرے۔ میں آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں اس معاملے میں، اور پوری طرح قرآن اور حدیث کے مطابق معاملات چلا سکتے ہیں ہم۔ ہمت کرو، یقین کیجیے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا، اور پوری دنیا آپ ایک کر کے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ اللہ سب سے اوپر ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کی چوٹی اللہ نے نہیں پکڑی ہوئی ہے۔ یہی مسئلہ میں نے آج سے 38 سال پہلے سے ہم پنجاب رجوع میں بیان جب کیا تھا تو وہاں ماحول ایسا بنا دیا، انہوں نے مجھے فوج سے نکال دیا اسی ایک جرم کی وجہ سے۔ آپ پوری تحقیق کروا لیں، کورٹ آف انکوائری کروا لیں، ابھی تو وہ لوگ بھی زندہ ہیں تو سارے لوگ آپ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان اور عقیدے کی بات کو نہ مانا گیا، اللہ کو آگے نہ لایا گیا، باقی سب کو پیچھے نہ کیا گیا، یہ سوچ اگر آگے نہ بڑھی تو پاکستان کو میں کہتا ہوں آپ پوری دنیا سے زیادہ فلاحی ریاست بنا دیں، لیکن جنت نہیں جا سکیں گے۔ جنت تو ایمان خالص کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، توحید کے ساتھ، ایمان خالص کے ساتھ، رد شرک کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔